میرا نام سمیرا ہے اور کچھ دن پہلے میں اپنے گھر میں ایک نوکر رکھا تھا جس کا نام راجو تھا۔ ویسے تو راجو کے آنے کے بعد مجھے بہت سکون تھا کیونکہ وہ کام کاج میں بہت اچھا تھا، مگر دھیرے دھیرے مجھے احساس ہونے لگا کہ جب سے راجو میرے گھر آیا تھا تب سے میرے گھر میں بہت عجیب سی تبدیلیاں آنے لگی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ راجو چھوٹا ہے اور اسے کچھ سمجھ نہیں آتا ہوگا، لیکن آہستہ آہستہ اس کے اصلی رنگ مجھے نظر آنے لگے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ 19 سال کا لڑکا میری جیسی 35 سال کی عورت کے اتنا عجیب سوچے گا۔ راجو 19 سال کا تھا۔ اسے میں گاؤں سے اپنے گھر کام کے لیے لائی تھی۔ میرے گھر میں صرف میں اور میرا 2 سال کا بیٹا تھا۔ جب میں کام پر جاتی تو راجو میرے بچے کی دیکھ بھال کرتا اور میرے گھر میں ہی رہتا۔ میں نے اپنے شوہر سے پسند کی شادی کی تھی کیونکہ اس کے گھر والے شادی کے لیے نہیں مان رہے تھے۔ مجھے اپنے شوہر سے بہت پیار ہو گیا تھا اور میں اس سے فوراً شادی کرنا چاہتی تھی، مگر یہ بات جب مجھے اپنے گھر والوں کو بتائی تو انہوں نے مجھے گھر میں قید کر دیا تھا اور کہا یہ آدمی تمہارے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہے، اس کے پاس کوئی نوکری بھی نہیں اور کوئی گھر بھی نہیں۔ دراصل میرے شوہر کے والدین بچپن میں ہی مر چکے تھے اور اب وہ اپنے دوست کے ساتھ ایک فلیٹ میں رہتا تھا، مگر اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ شادی سے پہلے ایک الگ گھر لے کر مجھے وہاں رکھے گا۔ میں تو یہ سوچ کر بہت خوش تھی کہ میرے سسرال میں ساس سسر نند دیور کا کوئی جھنجٹ ہی نہیں ہوگا۔ میں سسرال میں اپنی مرضی جیوں گی، مگر میرے والدین نے مجھے اس شادی کرنے سے منع کر دیا اور مجبوراً مجھے کورٹ میرج کرنا پڑی۔ شادی کے فوراً بعد میں ماں بن گئی۔ میں بہت خوش تھی، مگر اب میرا شوہر مجھ سے دور دور رہتا تھا۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ میرے والدین کا فیصلہ صحیح تھا، کیونکہ میرے شوہر نے مجھ سے محبت کا کھیل کھیلا تھا، وہ کھیل جس میں بڑی بری سمجھداری لڑکیاں پھنس جاتی ہیں، جیسے میں پھنس گئی تھی۔ جب میں نے اس کے بچے کی ماں بن گئی تو وہ کئی دن گھر سے دور رہنے لگا۔ آخر ایک دن تنگ آ کر میں اس کے دوست کے فلیٹ پر گئی اور وہاں میں نے دیکھا کہ اس کی شادی ہو رہی تھی۔ اس نے مجھ سے محبت کا ڈرامہ کیا، کسی اور لڑکی سے شادی کر لی۔ میں روتی دھوتی اپنے والدین کے گھر گئی اور ان سے معافی مانگنے لگی کیونکہ وہ کوئی چارہ نہ تھا، مگر میرے بھائی بھابھی نے مجھے گھر سے نکال دیا کیونکہ میرے والدین نے مجھے اور میرے بچے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تب میں اکیلی رہنے لگی۔ میں نے ایک جگہ نوکری تلاش کر لی اور اپنا خرچ خود اٹھانے لگی۔ میری تنخواہ اچھی تھی، اس لیے مجھے کوئی فکر نہیں تھی۔ کچھ مہینے پہلے میں ایک دوست کے ساتھ اس کے گاؤں گئی تھی، تب وہاں میں نے دیکھا کہ راجو کا گھر بھی اسی گاؤں میں تھا۔ میں نے دیکھا میرا بیٹا راجو کے ساتھ اچھے سے کھیل رہا تھا۔ میں نے اپنے بچے کو راجو سے لیا اور وہاں سے جانے لگی۔ پھر راجو نے مجھے روکا اور کہنے لگا مالکن مجھے تھوڑی مدد چاہیے، مجھے پیسے کی نہیں بلکہ کام کی ضرورت ہے۔ میری منت سماجت کرنے لگا، میں راجو ہوں، میں اس گھر میں گائے بھینس کا گوبر اٹھاتا ہوں، لیکن بڑے صاحب گائے بھینس بیچنے کی بات کر رہے ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی کام ہو تو دے دیجئے، مجھے کام کی بہت ضرورت ہے، میرے والدین بھی مزدوری کرتے ہیں۔ تب میں نے کہا میرے بچے کی دیکھ بھال کا کام ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں شہر جانا ہوگا، اس کام کے لیے میں تمہیں اتنے روپے مہینے دوں گی۔ راجو میرے ساتھ شہر آنے کے لیے تیار ہو گیا۔ میرا بیٹا اس کے ساتھ اچھے سے رہتا تھا۔ وہ یہ دیکھ کر کہ میں نے راجو کو اپنے گھر لانے کا فیصلہ کیا، راجو تب سے میرے گھر میں رہنے لگا۔ اس نے کہا کہ ہر 4 مہینے بعد جب تھوڑے پیسے جمع ہو جائیں گے تب وہ اپنے گاؤں جائے گا۔ راجو دن بھر میرے بچے کا اچھے سے خیال رکھتا اور میں نے راجو کو ایک الگ کمرہ دے دیا تھا۔ ایک رات میرا بچہ بہت رو رہا تھا، کسی بھی طرح سے خاموش نہیں ہو رہا تھا۔ بچے کی رونے کی آواز سن کر راجو میرے کمرے میں آیا اور اس نے میرے بیٹے کو مجھ سے لے لیا۔ راجو کے پاس جاتے ہی وہ خاموش ہو گیا۔ رات بہت ہو چکی تھی، میرا بیٹا راجو کو چھوڑ کر نہیں رہا۔ میں نے راجو کو اپنے کمرے میں ہی سونے کے لیے کہہ دیا۔ صبح جب میں اٹھی تو میرا بیٹا راجو سے لپٹا ہوا تھا۔ اس رات کے بعد سے راجو میرے بیٹے کے لیے میرے کمرے میں ہی سونے لگا۔ راجو کے آنے کے بعد سب کچھ اچھے سے چل رہا تھا۔ راجو کے کام سے خوش ہو کر چھٹی کے دن میں اسے میگا مال لے کر گئی۔ وہاں میں نے اس کے لیے اچھے کپڑے خریدے اور سیلون میں جا کر اس کی نئی ہیئر سٹائل بنوائی۔ راجو دیکھنے میں اچھا تھا، لیکن وہ ایک دم سادہ طریقے سے رہتا تھا۔ اس دن میں نے اس کا پورا وجود ہی بدل دیا تھا۔
اسے نئے انداز میں دیکھ کر میں بھی اس پر یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ کل تک جو ایک سادہ سا ملازم تھا وہ اتنا ہینڈسم اور سمارٹ دیکھ سکتا تھا، میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ مال سے جب ہم گھر آئے تو میرا بیٹا آتے ہی سو گیا تھا۔ میں نے اسے کمرے میں بستر پر سلا دیا اور پانی پینے کے لیے باہر جانے لگی۔ تب راجو میرے لیے پانی لے کر آیا۔ پانی پی کر میں نے گلاس رکھ دیا اور راجو مجھے تب سے ہی ایک ٹک دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے گلاس رکھا وہ مجھے شکریہ کے انداز میں دیکھ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہا تھا۔ تب راجو نے کہا، مالکن، آپ کی وجہ سے آج پہلی بار میں نے خود سے محبت کرنا سیکھا ہے۔ وہ 19 سال کا تھا، لیکن گاؤں کا لڑکا ہونے کے سبب اس کا قد کاٹ اچھا تھا۔ وہ گھر میں بھی روزانہ ورزش کرتا، اس کی لمبائی بھی ٹھیک ٹھاک تھی۔ آج یہ کپڑے پہن کر وہ تو بالکل کسی شہری لڑکے جیسا لگ رہا تھا۔ شاید اسے بھی اپنا یہ حلیہ بہت اچھا لگ رہا تھا، اس لیے تو وہ بار بار میرا شکریہ ادا کر رہا تھا، اور کرنا بھی چاہیے تھا۔ بھلا کون اتنی مہربانی نوکر پر کرتا ہے؟ میں نے اسے اس کی پڑھائی کے بارے میں پوچھا، لیکن اس نے کہا اب اس کا پڑھائی سے دل اٹھ گیا ہے، اس لیے وہ اب صرف کام کرے گا، کیونکہ اسے بہت سارے پیسے کمانے تھے۔ ہر صبح دفتر جانے سے پہلے میں اپنے بچے کو نہلا دھلا کر دفتر کے لیے نکلتی تھی۔ آج جب میں دفتر کے لیے نکلنے سے پہلے اپنے بیٹے کو دیکھنے گئی تو وہ راجو کی گود میں تھا۔ اچانک میرے بیٹے نے اپنی گردن گھمائی اور میرا ہاتھ راجو کی گال پر جا لگا۔ میں گھبرا کر باہر آ گئی۔ تیار ہو کر جب میں دفتر جانے لگی تو راجو نے مجھے روکا اور اندر سے کاجل لے کر آیا۔ اس نے میرے کان کے پیچھے کاجل کا نشان لگایا اور کہا، مالکن، اب آپ کو کسی کی نظر نہیں لگے گی، آپ بہت حسین لگ رہی ہیں۔ اس کی بات سن کر میں مسکرائی اور چلنے لگی۔ اس دن شام کو جب میں گھر آئی تو میرے ساتھ میری ایک سہیلی اور اس کا شوہر بھی آیا۔ راجو نے آج بہت اچھا کھانا بنایا تھا۔ میری سہیلی کائنات 4 دن میرے گھر رہنے والی تھی۔ اگلے 3 دن اس کا شوہر بھی میرے گھر پر تھا۔ اگلے دن رات کو راجو نے کھانا بنایا اور کائنات اور اس کے شوہر کو کھانے کے لیے بلایا، لیکن وہ دونوں کمرے میں ہی گپ شپ کر رہے تھے۔ کائنات تو باتوں کے درمیان سو چکی تھی۔ وہ کھانا کھائے بغیر ہی سو گئی۔ اس کا شوہر ہمارے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا اور اس نے کہا، تم کائنات سے بھی زیادہ خوبصورت ہو۔ اس کے بولتے ہی راجو اسے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ کھانا ختم کرنے کے بعد میری دوست کا شوہر اپنے کمرے میں چلا گیا اور اس کے جاتے ہی راجو مجھ سے کہنے لگا، مالکن، آپ یہ کیسے دوست ہیں؟ مجھے اس آدمی کی بات بالکل بھی پسند نہیں آئی۔ تب میں نے راجو سے کہا، میں تمہیں گھر کے فرد کی طرح مانتی ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم میرے مہمانوں سے کچھ بھی کہو۔ تمہارا کام ہے آئے ہوئے مہمانوں کی خدمت کرنا، اس لیے تم صرف وہی کرو، باقی مجھے کچھ سکھانے کی ضرورت نہیں۔ راجو کو ڈانٹ کر میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے اسے ڈانٹ دیا تھا، پھر بھی وہ میرے لیے پانی لے کر آیا۔ تب میں نے اپنی دوا لی اور پانی پی کر سو گئی۔ آج راجو میرے کمرے میں سونے نہیں آیا تھا، لیکن صبح میری آنکھ کھلی تو میرے سامنے کائنات تھی۔ وہ بہت غصے میں لگ رہی تھی۔ وہ اپنے شوہر کو میرے سامنے لائی اور اس کے ہاتھ میں پٹی بندھی ہوئی تھی۔ کائنات نے کہا، تمہارے اس گاؤں کے نوکر نے میرے شوہر کا ہاتھ توڑ دیا ہے۔ راجو بس سر ہلاتا رہا اور بولا، مالکن، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ رات کو یہ باتھ روم کے لیے باہر آیا، یہ بہت نیند میں تھا، تبھی اس کا توازن بگڑ گیا ہوگا اور وہ گر گیا ہوگا۔ وہ تو بالکل نیند میں چل رہا تھا۔ یہ سن کر میں نے راجو کو غصے سے گھورا اور اس سے کہا کہ ابھی ان دونوں سے اپنے کیے کی معافی مانگو، ورنہ اپنے گاؤں جانے کے لیے اپنا سامان پیک کر لو۔ راجو نے میرے لیے ان دونوں سے معافی مانگی، پھر کائنات اور اس کا شوہر وہاں سے چلے گئے۔ راجو مجھ سے بھی معافی مانگنے لگا۔ مجھے پتا تھا کہ اس نے کچھ نہیں کیا تھا۔ اس بار میں اس کے کمرے میں گئی، وہاں جا کر دیکھا کہ راجو ابھی نہا کر باتھ روم سے باہر آیا تھا۔ اس نے شرٹ نہیں پہنی تھی۔ میں نے پہلی بار اسے اس طرح دیکھا۔ راجو کا جسم بے حد مضبوط تھا، اس کا جسم کسی باڈی بلڈر کی طرح دکھ رہا تھا۔ میں اسے ٹکٹری لگا کر دیکھ رہی تھی اور مجھے اس وقت کوئی ہوش نہیں تھا۔ کئی سالوں بعد میں اچانک اندر ایک احساس سا جگا تھا، مگر میں نے جلدی سے اسے جھٹک دیا۔ میں اسے ٹکٹکی لگائے دیکھ رہی تھی، تب راجو نے مجھے آواز دی۔ اس نے میری آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی۔ تب میں ہوش میں آئی اور میں نے اس سے کہا کہ میرے لیے چائے بنا دے، آج تھوڑا فریش ہونے کا موڈ ہے۔ اس لیے دوپہر کے وقت میں اپنے کمرے میں تیار ہونے لگی۔ اس وقت میں نے گاؤن پہن رکھا تھا
اور میں اپنے پاؤں کا ویکسنگ کر رہی تھی۔ ویکسنگ کرتے وقت غلطی سے میں نے تھوڑا زیادہ گرم ویکس اپنے پیر پر لگا لیا، جس سے میرا پیر جلنے لگا اور میرے منہ سے تیز آواز نکل گئی۔ میری آواز سن کر راجو دوڑتا ہوا میرے کمرے میں آیا۔ اس نے میرے جلے ہوئے پیر کو دیکھا۔ اس نے میرے پیر سے گرم ویکس ہٹایا اور وہاں کریم لگا دی۔ اس کے ہاتھ سے مجھے بہت عجیب لگ رہے تھے اور اس وقت میرے دل میں جو جذبات پیدا ہو رہے تھے انہیں بیان کرنا میرے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ راجو کی نظر مجھ پر پڑتے ہی میں درد سے کرار اٹھی۔ مجھے اس حالت میں دیکھ کر اس نے کہا، مالکن اب آپ بس آرام سے لیٹ جائیں، آج کا دن چھٹی کا دن ہے۔ میرے لیے آرام دہ بھی تھا۔ راجو میں ہر خوبی موجود تھی، وہ کسی بھی کام میں پیچھے نہیں تھا۔ آج میں نے اسے اپنے کمرے میں سونے کے لیے منع کر دیا۔ دن بھر میں گھر میں نہیں ہوتی، کم از کم رات کو تو مجھے اپنے بچے کے ساتھ اکیلا وقت گزارنا چاہیے۔ ہر بار راجو کا آنا مجھے پسند نہیں تھا، اس لیے میں نے اسے کمرے میں سونے کے لیے منع کر دیا تھا۔ اس طرح دن گزرتے گئے۔ کچھ دنوں تک راجو کے بغیر میرا بیٹا رات کو سو نہیں پاتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس نے رونا بند کر دیا تھا۔ مجھے اپنے اندر کچھ تبدیلیاں محسوس ہونے لگی تھی۔ صبح اٹھتے ہی میرا جسم بہت دکھنے لگتا۔ اچانک یہ سب کیوں ہو رہا تھا سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دنوں میں میری جسمانی دردیں اتنی بڑھ گئیں کہ مجھے بستر سے اٹھنے کی بھی خواہش نہیں ہوتی تھی۔ تب میں نے دفتر سے ایک ہفتے کی چھٹی لی اور کچھ دن آرام کیا، شاید تھوڑا ٹھیک ہو جاؤں۔ اب پورا وقت میرا بیٹا راجو کے ساتھ رہتا تھا اور جب اسے بھوک لگتی تو وہ میرے پاس آ جاتا۔ آج میں اپنے کمرے پکڑ کر بیٹھی تھی۔ رات کو راجو پانی لے کر میرے کمرے میں آیا۔ مجھے پاؤں پر ہاتھ رکھے ہوئے دیکھ کر اس نے سمجھ لیا کہ مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ راجو نے کہا، مالکن اگر آپ کو اعتراض نہ کریں تو میں آپ کے پیروں کی مالش کر دیتا ہوں۔ میرے پیر اتنے زیادہ درد کر رہے تھے کہ میں نے اس کو مالش کے لیے کہہ دیا۔ میں نے کمرے کی بڑی لائٹ بند کر کے چھوٹا بلب جلا دیا۔ وہ جب مالش کر رہا تھا تو مجھے بہت آرام مل رہا تھا۔ مالش کرنے سے میرا درد جیسے جھٹ سے غائب ہو گیا تھا اور مالش کرتے وقت راجو نے مجھ سے پوچھا، مالکن آپ کو اپنے شوہر کی کبھی یاد نہیں آتی؟ آپ اتنی خوبصورت اور جوان ہو کر بھی ابھی تک اکیلی کیوں ہیں؟ اس کے سوال کا میرے پاس کوئی صحیح جواب نہیں تھا۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ شاید تمہارے سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے۔ اس سوال پر وہ بات ختم ہو گئی۔ راجو کی مالش سے مجھے اچھی نیند آ گئی تھی، مگر راجو کی بات نے میرے دل پر بہت اثر کیا تھا۔ مجھے میرا شوہر شدت سے یاد آنے لگا تھا۔ اس دن میں نے دن بھر اپنے ذہن کو کسی نہ کسی کام میں مصروف رکھنے کی کوشش کی، لیکن رات کی تاریکی میں مجھے اپنے شوہر کی بہت یاد آ رہی تھی۔ آج وہ میرے ساتھ نہیں تھا، لیکن وہ میرے بچے کا باپ تھا۔ اپنے بیٹے کو دیکھ کر مجھے اس کی یاد آتی تھی اور آج میں اپنے جذبات کے چھپا نہیں پائی تھی۔ میں اپنے کمرے میں زور زور سے رونے لگی۔ بیٹا پاس میں سو رہا تھا، اس کا بھی مجھے خیال نہیں رہا۔ میں نے آج اپنی دعائیں بھی نہیں لی تھی۔ راجو پانی لے کر میرے کمرے میں آیا۔ مجھے روتے ہوئے دیکھ کر اس نے مجھے پانی پلایا۔ جب میں خاموش ہوئی تو اس نے مجھے دوائیں دی اور میرے رونے کی آواز سے میرا بیٹا ہلکا ہلنے لگا۔ وہ جاگ نہ جائے اس لیے راجو مجھے اپنے کمرے میں لے گیا۔ وہاں جا کر میں رونے لگی اور اسے اپنے شوہر کے بارے میں بتایا۔ راجو، میں نے اپنے شوہر سے لو میرج کی تھی کیونکہ میرے والدین اس سے شادی کے لیے نہیں مان رہے تھے۔ مجھے اپنے شوہر سے بہت پیار ہو گیا تھا اور میں اس سے فوراً شادی کرنا چاہتی تھی، مگر یہ بات اپنے گھر والوں کو بتائی تو انہوں نے مجھے گھر میں قید کر دیا اور کہا کہ یہ آدمی تمہارے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہے، اس کے پاس کوئی نوکری نہیں ہے اور کوئی گھر بھی نہیں ہے۔ دراصل میرے شوہر کے والدین بچپن میں ہی مر چکے تھے اور اب وہ اپنے دوست کے ساتھ ایک فلیٹ میں رہتا تھا، مگر اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ شادی سے پہلے ایک الگ گھر لے کر مجھے وہاں رکھے گا۔ میں تو یہ سوچ کر بہت خوش تھی کہ میرا سسرال میں ساس سسر نند دیور کا کوئی جھنجٹ ہی نہیں تھا۔ میں سسرال میں اپنی مرضی جیوں گی، مگر میرے والدین نے مجھے اس سے شادی کرنے سے منع کر دیا تھا اور مجبوراً مجھے کورٹ میرج کرنی پڑی۔ یہ کہتے ہوئے میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ میں نے اپنا ہوش کھو دیا تھا۔ میرے رونے کا سبب سن کر راجو بھی خاموش ہو گیا تھا۔ میں مسلسل اپنے آنسو پونچھ رہی تھی۔ تب راجو نے کہا، مالکن مجھے معاف کر دیں، مجھے یہ سب پتہ نہیں تھا۔ پھر میں اپنے کمرے میں آ کر سو گئی۔ پھر اگلے دن کائنات مجھ سے ملنے گھر آئی تھی۔
اس نے راجو کی طرف دیکھا اور کچھ دیر بات کرنے کے بعد کائنات چلی گئی اور مجھ سے کہا کہ اپنے نوکر کو جلد از جلد یہاں سے نکال دو۔ میں نے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی تھی۔ پھر اگلے دن میرے شوہر کا فون آیا اور اس نے مجھ سے بہت ساری باتیں کی اور کہا کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ شاید میں اب بھی اس سے پیار کرتی تھی، اس لیے کسی کو بتائے بنا اس سے ملنے کے لیے تیار ہو گئی اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں صبح اپنے شوہر سے ملنے جاؤں گی۔ رات کے کھانے کے بعد راجو نے میرے لیے پانی کا گلاس رکھ دیا اور میں نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور وہ سو رہا تھا۔ میں نے اپنے کمرے کی لائٹ بند کر دی۔ کچھ دیر بعد مجھے اپنے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میں خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ راجو میرے کمرے میں آیا۔ وہ میرے قریب آیا اور دیکھنے کی کوشش کی کہ میں سو رہی ہوں یا نہیں۔ پھر اس نے میری طرف دیکھا اور مجھ سے کچھ کہے بغیر جانے لگا۔ یہ دیکھ کر میں چونک گئی، لیکن صبح جب میں اٹھی میرا سر زور سے چکرا رہا تھا اور میں کافی دیر سے اٹھی تھی۔ شاید میرا شوہر میرا انتظار کرتے کرتے چلا گیا ہوگا۔ یہ دیکھ کر مجھے راجو پر غصہ آیا، کیونکہ رات کو میں نے اسے اپنے پانی میں کچھ ملاتے ہوئے دیکھا تھا۔ شاید وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنے شوہر سے دوبارہ ملوں۔ مجھے راجو پر شک ہونے لگا۔ میں نے اس سے کہا، تم میرے گھر سے ابھی کے ابھی چلے جاؤ۔ میری بات سن کر راجو نے کہا، مالکن جیسا تم سوچ رہی ہو ایسا کچھ نہیں ہوا۔ کل رات میں نے آپ کے لیے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا۔ میں نے آپ کے پانی میں نیند کی گولیاں ملا دی تھی، جس کی وجہ سے آپ سو گئی اور آپ بے فکر ہو جائیں۔ ایسا کچھ نہیں جیسا آپ سوچ رہی ہیں۔ کچھ دن پہلے میں نے آپ کو رات کو فون پر بات کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے آپ کی باتیں سنی تھی۔ میں نے جب سنا کہ آپ اپنے شوہر سے دوبارہ ملنے کی تیاری کر رہی ہیں اور آپ ایک ہوٹل میں ملنے جا رہی تھی، مجھے یہ سب معلوم تھا۔ میں چاہتا تھا کہ آپ اس سے نہ ملیں، اس لیے میں نے رات کو آپ کو سونے کی دوا دی تاکہ آپ اپنے شوہر سے نہ مل سکیں، کیونکہ وہ شخص آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، وہ آپ سے جھوٹ بول رہا ہے، وہ آپ کے بچے کو آپ سے چھیننے کے لیے آپ کے قریب آ رہا ہے۔ اس کی بیوی کے ہاں بچہ نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ آپ کے پاس آ رہا ہے۔ اس نے اپنی بیوی کو بھی نہیں چھوڑا، وہ اب بھی اسی کے ساتھ رہتا ہے، لیکن وہ آپ سے جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ سن کر میں نے اپنے شوہر کے بارے میں سب پتہ کیا۔ یہ سچ تھا کہ راجو کو میرے شوہر کے بارے میں تمام معلومات صحیح مل گئی تھی۔ یہ میرے لیے بڑی بات تھی کہ راجو جیسے ایماندار لڑکے کی وجہ سے میں اپنے شوہر کے جال میں پھنسنے سے بچ گئی تھی، ورنہ میں تو ایک بار پھر اپنے شوہر پر اعتبار کرنے والی تھی۔ مگر راجو نے مجھے دوبارہ دھوکہ کھانے سے بچا لیا تھا۔ میرا شوہر بار بار پھر سے مجھے فون کرتا رہا، مگر اس کے بعد میں نے ہمیشہ کے لیے اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر لی، لیکن ابھی بھی مجھے راجو پر مکمل اعتبار نہیں تھا۔ میں نے خود جا کر اپنے شوہر کے بارے میں تحقیق کی تو پتہ چلا کہ راجو کی ساری باتیں درست تھی۔ میں نے شکر ادا کیا جس نوکر کو میں نے گھر پر پناہ دی تھی، اس نے میرا بھرم نہیں توڑا تھا۔ کچھ عرصہ بعد ایک دن میں نے راجو کو پاس بلایا اور پوچھا، کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ راجو شرمانے لگا اور پھر میں نے راجو سے شادی کر لی، کیونکہ مجھے ایک مخلص سہارے کی ضرورت تھی، جو راجو کی شکل میں مجھے مل گیا تھا۔